الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمری اعتبار سے یعنی چاند کے اعتبار سے اس مہینے کا نام رجب المرجب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے بنانے کے وقت سے ہی سال کے 12 مہینے بنائے اور مقرر کیے گئے ہیں۔
سورج کا حساب ہو یا چاند کا، مہینے 12 ہی ہے، نہ 11 ہے نہ 13 ہے۔ شمسی اعتبار سے یعنی سورج کے حساب سے جو 12 مہینے ہیں وہ جنوری سے شروع ہوتے ہیں، دسمبر پر ختم ہوتے ہیں، اور قمری اعتبار سے چاند کے حساب سے جو سال کے 12 مہینے ہیں وہ محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں، رمضان پر ختم ہوتے ہیں۔ جتنی شریعتیں آئی ہیں ان کا تعلق اور ان کے احکام کا تعلق زیادہ تر چاند کے مہینوں کے ساتھ رہا ہے، قمری مہینوں کے ساتھ رہا ہے۔ اگرچہ نمازوں کے اوقات، طلوع و غروب، اس کا تعلق سورج کے نظام کے ساتھ ہے، لیکن زیادہ تر شریعت کے احکام کا تعلق چاند کے حساب سے ہے۔ چنانچہ روزے وہ چاند کے مہینے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، وہ کسی بھی مارچ یا اپریل، مئی، جون میں نہیں رکھے جاتے، اس کا تعلق چاند والے مہینے رمضان کے ساتھ ہے۔ حج کا تعلق چاند کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے ذی الحجہ کے ساتھ ہے، وہ شمسی اعتبار سے کسی جون جولائی میں نہیں ہے، اس کا تعلق ہر سال اور ہمیشہ چاند کے حساب سے جو مہینہ آئے گا ذی الحجہ، اس میں ہوگا۔ قربانی، اس کا تعلق بھی چاند والے مہینے کے ساتھ، یعنی ذی الحجہ کی 10، 11، 12 کو ہر سال قربانی ہوگی۔ اگرچہ سورج کو بھی اللہ نے بنایا، چاند کو بھی اللہ نے بنایا، اور دونوں کے اس لیے بنایا تاکہ تم اپنا حساب کر سکو، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ لیکن شریعت کے احکام کا زیادہ تر تعلق، جیسے میں نے عرض کیا، وہ چاند کے اور قمر کے مہینوں کے ساتھ۔ شمسی سال جو ہوتا ہے اس کا وہ بڑا ہوتا ہے، اور قمری سال جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ شمسی یعنی جنوری، فروری، مارچ کے اعتبار سے جو ہے یہ 11 دن بڑا ہوتا ہے، اور قمری جو ہوتے ہیں سال، وہ 11 دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ شمسی سال کے جو مہینے وہ بدلتے نہیں ہیں، ہمیشہ آپ کو جون جولائی میں گرمی ملے گی، دسمبر جنوری میں سردی ملے گی۔ لیکن قمری اعتبار سے جو مہینے ہوں گے وہ کبھی گرمی میں آئیں گے، کبھی سردی میں آئیں گے۔ چنانچہ رمضان کبھی سردی میں آ جاتا ہے، کبھی گرمی میں آ جاتا ہے۔ شمسی سال بڑا ہوتا ہے، قمری سال چھوٹا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ وہ چاند کے حساب سے سال کی دینی چاہیے، اور شمسی اعتبار سے نہیں دینی چاہیے، کیونکہ پھر کئی چند سالوں کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، تو گویا 1 سال زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ اس لیے زکوٰۃ کے اندر بھی اعتبار جنوری فروری کا نہیں کرنا چاہیے۔ محرم، صفر، یہ 12 مہینے جو ہے کسی مہینے میں متعین کر لے کہ جب یہ سال پورا ہوگا میں زکوٰۃ دوں گا۔ اکثر لوگ رمضان میں یا رجب میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ جو قمری اعتبار سے سال کے 12 مہینے ہیں، چاند کے حساب سے جو 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں اس مہینے کا نام، جس میں آج کل ہم چل رہے ہیں، اس کا نام رجب المرجب ہے، اور آج اس کی 5 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں کیا احکام شریعت کے، اور لوگوں میں کیا غلط باتیں اس مہینے کے اعتبار سے مشہور ہو گئی ہیں، رائج ہو گئی ہیں، یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ صحیح سند کے ساتھ
جو روایت اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب اس رجب کا چاند نظر آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے اور بعد میں آنے والے شعبان کے مہینے کو برکت والا بنا دیجئے، اور پھر اس کے بعد جو رمضان کا مہینہ آئے گا وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یعنی ہماری زندگی اور عمر اتنی لمبی کر دیجئے، دراز کر دیجئے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مل جائے۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ملنے کی دعا رمضان سے 2 ماہ پہلے شروع کر دیتے۔ تو اس مہینے میں چاند دیکھنے کے وقت میں اور اس مہینے کے شروع ہونے کے وقت میں پہلا کام تو مسلمان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارتے ہوئے حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی میں یہ دعا مانگے کہ اللہ اس مہینے کو اور اس کے بعد والا مہینہ شعبان کو برکت والا بنا دیجئے اور رمضان عطا فرما دیجئے۔ جن لوگوں نے یہ دعا میرے اس وقت بتانے سے پہلے نہ کی ہو وہ اب دعا کر لیں، کر لو سارے دعا، کہو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کو اور شعبان کو برکت والا بنا دیجئے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یہ وہ عمل ہے اس مہینے کے شروع کا جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور یقیناً حضور کی دعا تو اللہ تعالیٰ قبول ہی قبول فرماتے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے یقیناً اس مہینے کو اور بعد والے مہینے کو برکت والا بنا دیا۔ تو آج ہم اس مہینے کے دن میں موجود ہیں جو برکت والا ہے۔ اس مہینے کا ہر دن برکت والا ہے، اس مہینے کی ہر رات برکت والی ہے۔ اس لیے جو بھی تم نیکی اور عمل کرو گے وہ عام دنوں اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر جو نیکی اور عمل ہوگا وہ زیادہ برکت والا ہوگا۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو یہ مبارک مہینے، مبارک دن، مبارک راتیں، مبارک ساعتیں، مبارک لمحات، مبارک صبح، مبارک دوپہر، مبارک شام ہے، پورا مہینہ برکت والا ہے۔ تو چنانچہ یاد رکھو آئندہ جب بھی کبھی زندگی میں یہ رجب کا مہینہ آئے تو شروع میں یہ دعا مانگ لیا کرو کہ اللہ اس کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے۔ اور حضور علیہ السلام کی دعا سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، وہ یہ معلوم ہوئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی مانگ رہے ہیں، اتنی زندگی لمبی عطا کر دیجئے کہ رمضان مل جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے موت نہیں مانگنی چاہیے، زندگی مانگنی چاہیے۔ بہت سے لوگ حالات سے، مسائل سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادثات سے، مصیبتوں سے تنگ آ کر یہ بعض اوقات کہہ بیٹھتے ہیں اللہ مجھے موت دے دے، مجھے اٹھا لے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ یاد رکھیے دنیا کے حالات، دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں، صدموں، غموں، بیماریوں پر صبر کرنے کا حکم ہے، اس کی بنیاد پر موت نہیں مانگنی چاہیے، موت کی تمنا اور دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگ رہے ہیں، موت نہیں مانگ رہے۔ اللہ کی ملاقات کے شوق میں کوئی موت کی تمنا کرے وہ تو نیک آدمی کرے، جس نے اپنی قبر آخرت بنا لی ہوگی۔ ہم جیسا گناہگار کیا اس نے اپنی قبر اور آخرت بنا لی ہے؟ وہ مطمئن ہو گیا ہے کہ میری قبر جنت کا باغ بن گئی ہے، جہنم کا گڑھا نہیں ہے، تو پھر تو وہ موت مانگے۔ اور جس کو اطمینان نہیں ہے وہ پھر اپنی قبر کو بنانے کی فکر کرے، موت نہ مانگے۔
تو موت کبھی نہ مانگو، زندگی مانگو، اس لیے کہ قبر اور آخرت نے اسی دنیا کی زندگی سے بننا، آنکھ بند ہوئی نماز ختم، روزہ ختم، زکوٰۃ ختم، حج ختم، تلاوت ختم، ذکر ختم، عبادت ختم، اب کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کرو گے۔ اور قبر اور آخرت کے جو راحتیں ہیں وہ دنیا کے نیک اعمال پر ملنے ہیں، اس لیے یہ زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ ایک مشکات شریف میں حدیث ہے، جلد ثانی میں آخری باب میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی شہید ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد ایک صحابی فوت ہو گئے، آپس میں دو ساتھی تھے، اور چند دنوں کے بعد ایک تیسرے فوت ہو گئے۔ تو ایک صحابی کو خواب آیا کہ جو ہمارے تین ساتھی صحابی یکے بعد دیگرے، پہلا تو شہید، دوسرا چند دن کے بعد فوت، تیسرا اس کے بعد فوت، اس نے خواب میں دیکھا ہیں تو تینوں جنت میں، مگر جو سب سے پہلے شہید ہوا وہ جنت میں نیچے ہے، جو اس کے بعد فوت ہوا وہ اس سے اوپر ہے، جو سب سے آخر میں فوت ہوا وہ سب سے اوپر ہے۔ تو اب اس نے اپنا خواب حضور علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا تو تینوں کو جنت میں اپنے ساتھیوں کو، مگر ترتیب جو میرے ذہن کے مطابق، عقل کے مطابق ہونی چاہیے تھی وہ صحیح، وہ الٹ ہے۔ جو شہید ہوا، جان دی اللہ کے راستے میں، وہ سب سے اوپر ہوتا، جو اس کے بعد فوت ہوا وہ اس کے نیچے ہوتا، جو سب سے آخر میں فوت ہوا وہ اس سے بھی نیچے ہوتا، جو سب سے آخر میں فوت ہوا وہ اوپر ہے، جو درمیان میں ہوا وہ درمیان میں ہے، جو شہید ہوا وہ سب سے نیچے ہے، جو سب سے پہلے گیا گردن کٹوا کر۔ ایسا کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا سمجھنا غلط ہے، تو نے جو خواب دیکھا وہ صحیح ہے، ترتیب وہی ہے۔ اس لیے کہ جو سب سے پہلے شہید ہو گیا اور اس کے بعد جو فوت ہو گیا، جو سب سے آخر میں فوت ہوا، تو کیا جو دوسرے نمبر پر فوت ہوا یا آخر میں فوت ہوا، انہوں نے پہلے کے شہید ہونے کے بعد جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر، عبادت کی، وہ ضائع ہو جانی تھی؟ اس کی عبادتیں کم تھی، ان کی عبادتیں زیادہ تھی، کیونکہ ان کی زندگی لمبی تھی، اس لیے ان کا مقام اوپر ہو گیا۔ تو کیا اس کی یہ عبادتیں، اس کی دعائیں، اس کی نمازیں ضائع جاتی؟ یہ دنیا کی زندگی کا ایک سانس بھی بڑا قیمتی ہے، اس سے کہ اگر آپ نے اس ایک سانس میں اللہ کہہ دیا، توبہ کر لی، رب کو یاد کر لیا، تو اس کی وجہ سے آپ کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ تو ظاہر ہے جس کی زندگی 50 سال ہے اور جس کی زندگی 40 سال ہے، تو یہ جو 10 سال کا فرق ہے، اگر وہ نیک ہے تو اس نے پہلے کے 40 سال کی عمر میں مرنے کے بعد جو 10 سال زائد اس کو مل گئے اور اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، وہ ضائع جائے گی؟ ایک دن بھی مل جائے تو بڑا قیمتی ہے۔ تو اس لحاظ سے معلوم ہوا کہ اللہ سے زندگی مانگو، اللہ سے موت نہ مانگو۔ حضور علیہ السلام زندگی مانگ رہے ہیں، اللہ رجب اور شعبان کو برکت والا بنا کر زندگی لمبی عطا کر دیجئے، رمضان مل جائے۔ آپ نے اور میں نے بھی دعا کر لی کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے، اگلے سال کا رمضان بھی عطا فرما دے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ رمضان کتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ 2 مہینے پہلے ہی حضور علیہ السلام اس کی دعائیں شروع کر دیتے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اور اعلیٰ مہینہ ہے کہ 2 مہینے بعد اگرچہ اس مہینے نے آنا ہے، مگر حضور علیہ السلام اس کی دعا مانگ رہے۔ یہ مہینے رجب اور شعبان یہ رمضان کا مقدمہ ہے، یہ رمضان کی تمہید اور تیاری کے لیے دیے۔ ابھی سے اپنے کام نمٹاؤ، اور رجب اور شعبان میں جتنے اپنے کام کر سکتے ہو کر لو، کہ جو کام رمضان سے پہلے کر سکتے ہو وہ اب کر لو، تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لو۔ جو خریداری کرنی ہے، عید کے کپڑے بنوانے ہیں، جوتیاں لینی ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ رمضان سے پہلے کر لو، تاکہ رمضان میں یہ وقت بازار میں نہ گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے۔ ابھی سے تیاری کر لو، کہیں سفر کرنا ہے، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی کام کرنا ہے، وہ پہلے ترتیب بنا لو، اپنے رمضان کے مہینے کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرو۔ ابھی سے اپنا سسٹم، نظام الاوقات ایسا بناؤ کہ میں رمضان میں جتنے کام میں پہلے کر سکتا ہوں وہ کر لوں، تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں۔
یہ تو اس رجب کے اندر وہ مسنون عمل تھا جو حضور سے ثابت، دعا کرنا اور ابھی سے رمضان کی فکر کرنا، اللہ سے زندگی مانگنا۔ مگر کچھ کام ایسے ہیں جو اس رجب کے مہینے میں ہم لوگوں نے ایسے شروع کر لیے ہیں جن کی شریعت میں اور دین میں کوئی حقیقت نہیں، جو بے بنیاد ہیں، بے اصل ہیں، حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، وہ آج کے مسلمانوں نے اپنے طور پر کر لیا ہے، یہ بدعت ہے، ان سے بچیں۔ مثلا ایک کام یہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج رجب کے مہینے میں کرایا، اور 27 رجب کی رات کو حضور کا معراج ہوا۔ اس مہینے کی جو 27 تاریخ آئے گی، اس 27 والے دن سے پہلے والی جو رات ہے، جو 27ویں رجب کی رات کہلاتی ہے، مشہور قول کے مطابق وہ شب معراج۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کا معراج کرایا۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ اس معراج والی رات کے اندر جاگنے کا، عبادت کا زیادہ اہتمام شروع کر دیا، اشتہارات چھاپنے شروع کر دیے، اور بعض نے تو کہا کہ اس رات میں ایسی نماز پڑھو، اتنی رکعتیں پڑھو، فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھو، فلاں رکعت میں یہ سورت پڑھو۔ یاد رکھو، شب معراج کی کوئی عبادت کو خاص کرنا، اس کے لیے کوئی نماز کا طریقہ بتانا یا اس کے اندر کوئی خاص صورتیں متعین کر دینا، یہ کہیں حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ اور اس رات میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا عام راتوں کے مقابلے میں، یہ بھی کہیں ثابت نہیں۔ خود شب معراج کب ہے اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج کا معجزہ اللہ نے اس رجب کے مہینے میں عطا فرمایا، مگر ایک قول یہ ہے کہ آپ کو معراج بھی اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں کرایا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور مہینہ تھا جس میں آپ کا معراج ہوا۔ تو جب مہینہ متعین نہیں، تاریخ متعین نہیں، دن متعین نہیں، رات متعین نہیں، تو ہم کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کے متعین نہ ہونے میں بھی یہ حکمت ہے کہ اگر اللہ کو اس رات کی کوئی خاص عبادت یا اس کا اہتمام مقصود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس رات کو تعیین کرا دیتے، اس مہینے کی تعیین ہو جاتی۔ بعض لوگ اس رات کا ثواب سمجھتے ہیں شب قدر کی طرح، لیلۃ القدر کی طرح، اور بعض لوگ تو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ثواب بتاتے ہیں۔ اس کی شریعت میں اور دین میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، آپ عبادت کریں، لیکن ہر رات میں عبادت کریں۔ عام راتوں میں جس طرح عبادت کرتے ہیں اسی طرح آپ 27ویں شب میں بھی کریں، 27 رجب کی رات میں بھی اسی طرح کریں، 26ویں میں، 25ویں میں، 28ویں میں، جیسے آپ عام راتوں میں عبادت کرتے ہیں اس میں بھی کریں، مگر یہ سمجھ کر کرنا کہ آج کی رات کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے، آج کی رات میں زیادہ ثواب عبادت کرنی چاہیے، آج کی رات کی عبادت کی فضیلت زیادہ ہے، یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، یہ تمہارے ذہن نے گویا اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ یہ کہیں شریعت میں، دین میں، کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ پتہ ہے کب ہوا ہے؟ حضور کے اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نبی ہونے کا اعلان کیا کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ اس اعلان کے 5ویں سال حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرایا۔ تو جب 5ویں سال میں معراج ہوا تو اس معراج کے بعد حضور علیہ السلام دنیا میں کتنے سال رہے؟ حساب کر کے بتاؤ۔ اعلان نبوت کے بعد 23 سال تھے نا، 23 میں سے 5 نکالو، باقی 18 سال بنتے ہیں۔ 18 سال حضور علیہ السلام معراج کے معجزہ ملنے کے بعد دنیا میں حیات رہے۔ کیا 18 سال جب رہے تو آپ کی گویا معراج والی رات آپ کی مبارک زندگی میں کتنی مرتبہ آئی؟ بولو، 18 مرتبہ آئی۔ ہر سال آئی تو 18 مرتبہ آئی نا۔ تو کیا 18 مرتبہ جب حضور کی مبارک زندگی میں یہ رات آئی، حضور نے کوئی عبادت کی؟ حضور علیہ السلام نے کوئی اس رات میں جاگنے کا عام راتوں سے زیادہ اہتمام کیا؟
کیا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اس رات میں کوئی خاص عبادت کرنے کا فرمایا؟ اگر تو حضور کے معراج کے بعد کوئی رات نہ ہی ہوتی اور حضور دنیا سے گئے ہوتے تو کہا جا سکتا تھا کہ حضور دنیا میں نہیں رہے، ورنہ حضور اس رات کی اہمیت بتاتے۔ حضور علیہ السلام اس معراج کے بعد 18 سال دنیا میں مبارک زندگی میں رہے، حیات مبارکہ رہی، مگر ایک حدیث میں بھی، صحیح حدیث میں ثابت نہیں، کوئی ہے تو ضعیف حدیثیں ہوں گی، صحیح حدیث سند کے ساتھ ثابت نہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس رات میں کوئی عبادت کا خاص اہتمام کیا ہو۔ اور صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، دیوانے اور عاشق، جن کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی وہ محبت تھی کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چشم فلک نے آج تک ایسے دیوانے اور عاشق نہیں دیکھے جیسے صحابہ حضور کے دیوانے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر ان کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ وہ حضور علیہ السلام کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان۔ اور کہا ہی نہیں، کر کے بھی دکھایا، وقت آیا تو اپنی جانیں بھی قربان کر دی، اپنے ماں باپ بھی قربان کر دی۔ کیا محبت تھی۔ اور حضور علیہ السلام کے بعد جو صحابہ دنیا میں زندہ رہے ہیں وہ 100 سال تک رہے۔ کتنے سال؟ آخری صحابی جس کا انتقال ہوا ہے سن 110 ہجری میں ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام ہجرت کے 10 سال کے بعد دنیا سے گئے، تو گویا حضور کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ زندہ رہے 100 سال۔ 100 سال کا زمانہ معمولی تو نہیں ہے۔ اس 100 سال میں 100 مرتبہ شب معراج آئی، تو کیا کسی ایک صحابی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے معراج والی رات کو متعین کر کے اس میں عام راتوں سے زیادہ عبادت کی ہو؟ یقیناً یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے عزت کی بات، فضیلت کی بات، حضور کے لیے معراج بہت بڑی نعمت، لیکن دین اس کا نام ہے جو میرا نبی بتائے۔ تو کیا 100 سال میں صحابہ میں سے کسی سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس رات میں زیادہ اہتمام کیا ہو؟ ہاں، ان کی ہر رات میں عبادت ہوتی تھی۔ اور بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگلا دن 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس روزے کی فضیلت بھی ایسی ہے جیسے عاشورہ کی یا عرفہ کے دن کی، 9 ذی الحجہ کی یا 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، ایسے اس کی بھی کوئی سمجھ، نہ رات کی کوئی فضیلت ہے نہ دن کی کوئی فضیلت، یعنی کوئی خاص عبادت یا روزہ ثابت نہیں۔ یہ ہم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اور بنا لیا۔ دین آپ کی میری پسند کا نام نہیں ہے، جو اللہ سے ثابت ہو، حضور سے ثابت ہو، اس کا نام دین ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ شاید کچھ لوگ 27 رجب کو کہ اس سے پہلے والی رات معراج کی ہے، یہ اگلا دن بھی برکت والا ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ تو عمر بن خطاب کو خیال ہوا کہ شاید آج کسی نے اپنی طرف سے روزہ رکھ لیا ہو، تو عمر بن خطاب گھر سے باہر آئے، جو ساتھی صحابی ملا اس کو کہا تمہارا روزہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا میرے سامنے کھاؤ، میرے سامنے پیو، تاکہ پتہ چلے کہ تم نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ زبردستی ہے، عمر نے کھلایا پلایا تاکہ یہ بدعت نہ بن جائے کہ ایک دن روزہ شریعت میں نہیں ہے اور تم روزہ رکھنے لگ جاؤ۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے، عام آدمی بھی سوچتا ہے اگر رات میں عبادت کر لی کون سی برائی کی، روزہ رکھ لیا تو اچھا کام ہی کیا، کون سا غلط کام کر لیا جو مولوی صاحب اس کے اوپر تردید کر رہے ہیں؟ ہاں، بہت بڑی غلطی ہوئی۔ غلطی یہ ہوئی ہے کہ جس رات کی عبادت کی کوئی فضیلت میرے نبی نے نہیں بتائی، صحابہ نے نہیں بتائی، وہ ہم نے اپنی طرف سے اس رات کی عبادت کو فضیلت والا قرار دے کر، زیادہ اجر و ثواب کا قرار دے کر، اور اگلے دن جس کا روزہ میرے نبی نے نہیں بتایا، نبی کے صحابہ نے نہیں بتایا، ہم اس دن کے روزہ مقرر کر کے گویا اپنی طرف سے اللہ کے اور حضور کے دین میں اضافہ کر رہے ہیں، کہ گویا یوں کہہ رہے ہیں
کہ حضور علیہ السلام کو اس رات کی عبادت کی فضیلت بتانی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں بتائی۔ صحابہ کو کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی۔ روزہ رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھا۔ روزہ بتانا چاہیے تھا، نہیں بتایا۔ ہم زیادہ دین پر عمل کرنے والے اور زیادہ عبادت کرنے والے گئے، تو گویا نعوذ باللہ آپ اعتراض کر رہے ہیں پیغمبر پر اور صحابہ پر کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو بھی دین قرار دیتے، شریعت قرار دیتے، انہوں نے نہیں کیا۔ نعوذ باللہ ان سے غلطی ہوئی۔ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے، اور دین میں اضافہ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ گویا ذات مصطفیٰ پر آپ کہہ رہے ہیں ان کی تعلیم نامکمل ہے، انہوں نے دین پورا نہیں بتایا۔ جب آپ اس کو دین، شریعت، عبادت، فضیلت سمجھ کر کریں گے تو بات کہاں پہنچے گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ دین میں اپنی طرف سے دین کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھو، اپنے دماغوں میں یہ بات بٹھا لو کہ دین اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا نام ہے، ہماری خواہشات اور پسند کا نام نہیں۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دین نام ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا۔ جس کو اللہ پسند کرے وہ دین، جس کو حضور علیہ السلام پسند کرے وہ دین، جس کو میں پسند کروں یا آپ پسند کریں یا میں اور آپ جس کو کہیں یہ بھی دین اور شریعت ہے، وہ دین نہیں بنے گا۔ دین وہی بنے گا جس کو اللہ فرمائیں گے، اللہ کا نبی فرمائے گا، ورنہ تو دین مذاق اور کھلونا بن جائے گا۔ آپ کچھ باتوں کو دین، کچھ ان باتوں کو یہ دین، کوئی وہ دین بنا دے گا تو دین تو مذاق بن گیا۔ دین ہماری خواہشات کا نام نہیں، اللہ اور پیغمبر کے احکامات کا نام ہے۔ دین ہماری پسند کا نام نہیں، کسی مولوی اور پیر کی پسند کا نام نہیں۔ دین اللہ اور اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا نام ہے۔ دین وہ ہے جس کو اللہ دین قرار دے اور جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین قرار دے۔ کیا ہمارے دلوں میں دین کی محبت زیادہ آ گئی؟ کیا ہمارے دلوں میں حضور کی محبت، دین کی محبت صحابہ سے بھی زیادہ آ گئی؟ وہ اردو کی ایک کہاوت مشہور ہے، حضرت مفتی محمد تقی صاحب نے لکھی ہے، نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے، ہندو سے سیانا، ہندو بنیے سے سیانا 100 بولا۔ کہ اگر کوئی کہے کہ یہ جو بنیے ہیں، ہندو بنیے، یہ کاروبار کے بڑے ماہر، تجارت کے بڑے گر جانتے ہیں، بزنس اور کاروبار میں بڑے ماہر ہیں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بنیے سے فلانا زیادہ سمجھدار ہے کاروبار میں اور تاجر میں، فرمایا وہ سمجھدار تو نہیں ہوگا، وہ کتا ہی ہوگا، وہ 100 بولا ہی ہوگا، گویا 100 کتوں نے اس کو کاٹا ہوا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بنیے سے زیادہ تجارت میں، کاروبار میں مشہور ہو، زیادہ ماہر ہو۔ بنیے سے سیانا 100 بولا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں صحابہ سے بڑا عاشق ہوں، نعوذ باللہ، وہ بولا ہی ہوگا، اس کو کتے نے کاٹا ہوگا، تو یہ کہہ رہا ہے۔ کہاں صحابہ اور کہاں ہم؟ صحابہ کا عشق رسول اور محبت رسول تو ایسا ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے مکے جاتے تھے تو حضور نے بھی مدینے سے مکے کا سفر کیا تھا، تو جب حضور علیہ السلام اس سفر میں جس جگہ رکے ٹھہرے تھے، تو جب بھی عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں مدینے سے مکے کا سفر کرتے تو اپنے ساتھیوں کو کہتے یہاں رک جاؤ، یہاں ٹھہر جاؤ، یہاں ذرا تھوڑی دیر بیٹھیں گے، یہاں آرام کریں گے، یہاں فلاں کام کریں گے، پھر جائیں گے۔ حتیٰ کہ اس سفر میں حضور نے کہیں پر تقاضا کیا تھا، طبی طور پر تقاضا کیا، قضاء حاجت کی۔ عبداللہ بن عمر جب اس راستے سے گزرتے تو ساتھیوں کہتے رک جاؤ، میں ذرا وہاں بیٹھ کر آتا ہوں، حالانکہ پیشاب کا تقاضا نہ ہوتا۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اپنے نبی کی نقل اتارتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب ہم نے مدینہ پاک سے مکے کا سفر کیا تھا، حضور ان جگہوں پر ٹھہرے تھے، اس لیے میں یہاں رکتا ہوں۔ ہر جگہ پر رکتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنے محبت کرنے والے، اتنے حکم پر عمل کرنے والے کہ ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ان کا ایک پاؤں دروازے کے اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ کان میں حضور کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ۔ ان کا ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، ایک پاؤں ابھی باہر تھا، درمیان میں چوکھٹ تھی۔
اب چوکھٹ کے اوپر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، انہوں نے حضور کا فرمان سننے کے بعد یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ باہر والا پاؤں اندر داخل کر کے یہیں بیٹھ جاؤں یا اندر والا پاؤں باہر نکال کر بیٹھ جاؤں، اسی طرح پر بیٹھ گئے کہ آدھا ایک ٹانگ دروازے کے اندر ہے، ایک ٹانگ دروازے کے باہر ہے، چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئے تاکہ حضور کے فرمان کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ وہ تو ایسے دیوانے اور عاشق تھے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ، جس صحابی نے اذان کے کلمات جبریل علیہ السلام سے خواب میں سنے، ان کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہل چلا رہے کھیتی میں، کھیت میں کھیتی باڑی کریں، ایک نے آ کر بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ فوراً ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ میری آنکھیں اس لیے تھی تاکہ تیرے محبوب نبی کے چہرے کو دیکھیں، کان اس لیے تھے تاکہ ان کا آواز، ان کی زبان مبارک سے قرآن سنے۔ جب وہ دنیا میں نہیں، نہ کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کسی کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، اب مجھے بہرا بھی کر دے، نابینا بھی کر دے، نہ کسی کو دیکھو نہ کسی کی آواز سنو۔ دعا قبول ہو گئی، نابینا اور بہرے ہو گئے۔ جب تک زندہ رہے حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد نہ کسی کے چہرے کو دیکھا، نہ کسی کی آواز کو سنا۔ بچے کٹوا دیے، ماں باپ چھوڑ دیے، وطن قربان کر دیا، تو آج کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے دل میں حضور کی محبت زیادہ ہے؟ صحابہ سے زیادہ ہے؟ قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو جب صحابہ جن کو حضور سے زیادہ محبت ہے وہ معراج کی رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کر رہے، اگلے دن کا روزہ نہیں رکھ رہے، جبکہ وہ بڑے عاشق ہیں اور دین پر عمل کرنے میں ہم سے کئی گنا آگے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے جو صحابہ سے ثابت نہیں؟ ہم کیا بڑے عاشق ہو گئے، زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہو گئے؟ دین کی حقیقت یاد رکھو، دین نام ہے اللہ کے حکم کا، سمجھ لو، دین میری اور آپ کی مرضی کا نام نہیں ہے۔ رمضان پورا انشاءاللہ روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ مگر عید کے دن، عید کے دن بھی رکھو گے؟ 29-30 دن روزے کی مشق ہوئی ہے، اللہ میں عید کے دن بھی رکھوں گا، وہ عید کے دن کا روزہ ثواب بنے گا؟ عید کے دن کا روزہ کیا میرے دوستو عبادت بنے گا؟ کیا عید کے دن کا روزہ فضیلت بنے گا؟ کیا عید کے دن کے روزے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے؟ نہیں ہوں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے دین میری مرضی کا نام ہے، جب میں نے کہا تو روزہ رکھو، جب میں نے کہا نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا۔ سورج نکل رہا ہے، دوپہر کو ڈھل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، نماز پڑھو، نماز عبادت بنے گی؟ حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ کوئی کہیں جی میں تو سورج نکلتے وقت بھی نماز پڑھوں گا، دوپہر کو ڈھلتے وقت بھی، غروب کے وقت بھی میں پڑھوں گا، تو وہ نماز عبادت نہیں بنے گی، اس لیے کہ نماز وہی نماز بنے گی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ حاجی گیا ہے عرفات کے میدان میں اور وہاں مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے اور امام صاحب ظہر کے ساتھ عصر پڑھا رہے ہیں، یہ کہ اللہ میں تو اکڑ گیا، میں تو عصر کو عصر کے وقت میں پڑھوں گا، عصر سے پہلے نہیں پڑھوں گا، تو یہ نماز عبادت نہیں بنے گی۔ اللہ کہتا ہے نماز میرے حکم کے مطابق پڑھ۔ آج حاجی عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جب تو جا کر مسجد میں امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہے تو ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ، عصر بھی پڑھ، اور مغرب کا وقت ہو جائے گا، عرفات سے حاجی نکلے گا، سورج غروب ہو گیا، نماز کا وقت ہے، تو مزدلفہ جا کے پڑھنا، اللہ مزدلفہ رات کے 12 بجے 1 بجے پہنچوں گا، مغرب کا وقت نکل جائے گا، قضا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے نماز اپنی مرضی کی نہیں میری مرضی کی پڑھنی ہے، قضا ہوتی ہے تو ہوتی رہے، تو نے نہ عرفات میں نماز مغرب پڑھنی ہے نہ راستے میں پڑھنی ہے، تو نے مزدلفہ میں جا کر بھلے رات کے 1 بجے پہنچے، وہاں جا کر تو نے پہلے مغرب پڑھنا پھر عشاء پڑھنا، تیری مرضی نہیں ہے میری مرضی ہے۔ نماز وہی نماز ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق، روزہ وہی روزہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ نے شب قدر کو فضیلت دی ہے، تم اپنے ذہن سے شب معراج کو وہ فضیلت دے دو، تم اللہ کے مقام پر آ گئے، تم اس کو روزہ ضروری قرار دے دو یا ثواب کی چیز قرار، نہیں، وہ عمل جو حضور سے ثابت ہے وہ دین ہے۔ دین کو یاد رکھو، دین کسی آدمی کے کہنے پر نہیں بنتا، دین اللہ کے اور حضور کے بنانے پر بنتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی چیز کو دین قرار دینے والے؟ یہ ہم نے سوئم کو، چہلم کو ہم نے جناب والا دین بنا دیا، 11ویں ہم نے دین بنا دی، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔
ان سے بچو. اور یہ بدعت سنگین چیز ہوتی ہے، گویا تم اعتراض کر رہے ہو حضور علیہ السلام پر کہ ان کی تعلیم نامکمل ہے. یہ رجب میں ایک غلطی ہوتی ہے، میں نے اس کے بارے میں تفصیل بتا دیا. ہر رات میں عبادت کرو. اور ایک اور رجب میں ہوتا ہے، غلط کام ہے جس کی کوئی حقیقت دین میں نہیں، وہ کونڈے ہیں، وہ اگلے جمعے. وآخر دعوانا الحمدللہ.